آج کی یہ تقریب سعید دروس فقہ و تصوف کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے، اور آج کا موضوع ہے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات۔ اسی مناسبت سے میں نے کلام الہی کا یہ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک نسخہ اپنے محبوب کی زبان سے ہمیں بتلوایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العزت کو محبوب رکھتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو بس تم میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ معزز سامعین، کلام الہی کے اندر اللہ رب العزت کی محبوبیت کے مقام کا حصول کا ذریعہ ارشاد فرمایا گیا کہ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ کلام الہی کے اندر اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اردو زبان کے اندر شاید ہم معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے دونوں کا معنی پیروی کریں، لیکن پیروی اتباع کے مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عربی زبان اس کے اندر بڑی فصاحت اور بلاغت موجود ہے۔ اس اعتبار سے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ کسی انسان کی اطاعت کرنے کے لیے، پیروی کرنے کے لیے بنیادی طور پہ انسان اس کی فطرت اور جبلت کا یہ تقاضا ہے کہ جب بھی کسی کی پیروی کرتا ہے یا تو اس کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے، یا پھر جب کسی کی پیروی کرتا ہے تو کسی لالچ، کسی آرزو، کسی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ کسی کی پیروی کرتا ہے۔ اور تیسرا پیروی کا سبب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ پیار کا رشتہ موجود ہوتا ہے، کسی کے ساتھ عقیدت کا تعلق موجود ہوتا ہے، کسی کے ساتھ وارفتگی کا رشتہ موجود ہوتا ہے، عشق کا ناطہ موجود ہوتا ہے، پھر اس کی پیروی کی جاتی ہے، پھر اس کی بات کو مانا جاتا ہے، پھر اس کے طریقے پر عمل کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، دیکھیں خوف کی وجہ سے پیروی کی جاتی ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں ایک قانون ہے اور اس قانون کی پیروی کرتے ہوئے بہت ساری سزائیں اس کے حوالہ سے موجود ہیں کہ اب آدمی یہ نہیں کرے گا تو اسے یہ سزا دی جائے گی، تو یہ خوف کے پیش نظر آدمی فرما برداری کرتا ہے، بات کو مانتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے لالچ دیا جائے، طمع دیا جائے، تو اس صورت کے اندر وہ انسان اس کی پیروی کرتا ہے۔ اور تیسرا پیروی کا ذریعہ محبت کے جذبے سے مجبور ہو کر پیروی کرتا ہے، عشق کے تعلق سے، عقیدت کے ناطے سے مجبور ہو کر وہ آدمی کسی کی پیروی کرتا ہے۔ تو یہ اتباع ایسی پیروی کو کہتے ہیں جس پیروی کے پیچھے محبت کا جذبہ کار فرما، نہ تو ڈر کی بنیاد پر اس کی پیروی کی جائے اور نہ ہی لالچ کی بنیاد پر پیروی کی جائے، جسے اخلاص سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ ایسی پیروی
جو صرف محبت اور عقیدت کے سبب سے پیروی کی جائے۔ دیکھیں ہمارے یہاں قانون کی تعریف جورسپروڈنس کے اندر جو کی گئی وہ یہ ہے کہ اٹ از کمانڈ آف ساورن بیک بائی سینکشن، کہ یہ اعلیٰ اختیاری ذاتی شخصیت جو ہے اس کی کمانڈ ہوتی ہے، اس کا آرڈر ہوتا ہے بیک بائی سینکشن، کہ جس کے پیچھے ایک صلاح موجود ہے، اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو یہ قانون کی تعریف ہے۔ اتباع آپ ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری اور ایسی پیروی کو کہہ سکتے ہیں کہ بیک بائی لو، جس کے پیچھے محبت کا جذبہ کار فرما ہو، جس کے پیچھے عقیدت کا ناطہ کار فرما ہو، جس کے پیچھے عشق کا رشتہ کار فرما ہو، تب پیروی کی جائے تو اسے کہتے ہیں اتباع۔ اور کلام الہی کے اندر ہمیں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اتباع تب ہوتی ہے جب کسی کے ساتھ محبت ہو، اتباع تب ہوتی ہے جب کسی کے ساتھ عقیدت ہو، اتباع تب ہوتی ہے جب کسی کے ساتھ عشرت کا رشتہ موجود ہو۔ تو جب کلام الہی کے اندر اتباع کا حکم دیا گیا تو ظاہر ہے اتباع نبی کے لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آدمی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستگی کا تعلق رکھتا ہو، آپ کے ساتھ پیار کا ناطہ رکھتا ہو، آپ کے ساتھ محبت کا جذبہ رکھتا ہو، آپ کے ساتھ عشق کا ناطہ موجود ہو، تب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلام الہی سنا تو انہوں نے جان لیا کہ ہم نے جب اتباع کی لذت کو حاصل کرنا ہے، اتباع کی چاشنی کو حاصل کرنا ہے تو یہ عشق رسول کے بغیر ممکن نہیں۔ جو اپنی اور سرمدی جذبہ ہے اسے دل کے اندر چھپانا ہے، تب اتباع نبی کی سعادت حاصل ہو سکے گی، تب اتباع نبی کا شرف حاصل ہو سکے گا، تب رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہو سکے گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین نے اپنی نگاہوں کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا اور اپنے دلوں کی معاویت کا مغر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا۔ آپ کے ساتھ عشق کا پیار کا تعلق اور ناطہ یہ موجود تھا کہ جب حضرت سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، قریش کے سفیر بن کے آئے تھے، حدیبیہ کے مقام پر ملاحظہ کیا کہ کس قدر اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کے نفوس قدسیہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ہستیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تعلق رکھتی ہیں، آپ سے محبت کا تعلق رکھتی ہیں۔ جب یہ منظر نگاہوں کے اندر دیکھا کہ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے فالوورز، آپ کے ماننے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہے، اسی وقت سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نے قریش کو بتلا دیا کہ اس ہستی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس شخصیت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جن کے ماننے والوں کا یہ تعلق و ناطہ ہے۔ تو یہ دیکھیں حکم تو اطاعت کا ہے، اطاعت کے اندر یہ بات تو نہیں کہ وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دو، اتباع کے اندر یہ بات تو نہیں کہ وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دو۔ کون سی چیز ہے جو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دینا؟ یہ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے، یہ محبت رسول کی وہ دولت ہے جو ان ہستیوں کے دلوں میں موجود تھی، جس کے سبب سے وضو کا پانی زمین پر نہیں گر رہا تھا۔ شریعت کا مطالعہ کریں،
اسلامی فقہ کو دیکھیں، کہیں یہ مسئلہ موجود نہیں کہ اللہ کے نبی جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائیں تو امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دے۔ لیکن کس نے یہ فتویٰ دیا؟ عشق کا مفتی تھا کہ معمول وضو کر رہا ہے، ان کا پانی زمین پر نہیں گرنے دینا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سعادت سمجھتے ہوئے اس پانی سے برکتیں حاصل کی۔ وہ پانی چہرے پہ ملا، وہ پانی ہاتھوں پہ ملا، بازوؤں پہ ملا، جسم سے برکتیں حاصل کی اس پانی کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سرمدی عشق اور یہ ہمیشہ کی دولت جو ہے اسے دل میں سمونا ضروری ہے، تب اتباع نبی کی سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ اور یہ عشق رسول کا درس زمانے کے اندر کبھی محدثین عظام میں حدیث مصطفیٰ کے آداب بیان کر کے، حدیث کے ذخیرے کو جمع کر کے باوجود انداز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لکھا، وضو کے ساتھ اس کی ابواب بندی کی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر حدیث مبارکہ کے اس مجموعے کی ترتیب کی۔ تو یہ محبت تھی، یہ عقیدت تھی جو اس بات پر مجبور کرتی تھی، ورنہ حکم تو صرف کلام الہی کا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ قرآن مجید ہے، اسے اسی صورت میں چھوا جا سکتا ہے کہ جب وضو کی کیفیت ہو، جب آدمی پاک ہو۔ حدیث شریف جمع کرنے کے لیے یہ حکم نہیں کہ وضو ہو، لیکن کس مفتی نے بتلایا امام بخاری رحمہ اللہ کو کہ حدیث کی تدوین کرنی ہے، حدیث کو لکھنا ہے تو باوضو لکھنا ہے۔ یہ عشق کا مفتی تھا، اور یہ عشق کی خیرات امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی زمانے میں تقسیم فرمائی۔ میلاد نبوی کا باب رقم کر کے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی یہی عشق نبوی کی خیرات زمانے کے اندر تقسیم کی۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کے مبارک افراد سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیہ قصیدے لکھ کے زمانے کو بتلایا کہ اس انداز میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس طریقے سے زمانے کے اندر عشق رسول کی خیرات کو بانٹا۔ یہی خیرات کبھی حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تقسیم فرماتے رہے، یہی خیرات کبھی علامہ جامی رحمہ اللہ نے اس انداز میں زمانے کو دی۔ دلم پجمرتا ہو آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زہجرہ یا رسول اللہ۔ اور کبھی یہی خیرات زمانے کے اندر حضرت علامہ بوصیری رحمہ اللہ تقسیم فرماتے رہے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب انگریز نے یہ سازش بنی کہ اہل ایمان سے اگر غیرت ایمانی کو ختم کرنا ہے تو اس صورت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کرنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیے جانے ہوں گے، تب مسلمانوں سے ایمان چھینا جا سکتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کے ناطوں کو توڑ دیا جائے، ان کے رشتے کو کم کر دیا جائے، تو اس مرحلے پر جس کیمیا اثر نے اس بات کو دیکھ لیا کہ انگریز کی سازش کیا ہے، اور جس نے زمانے کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کی ایسی تحریک برپا کی کہ اگر ان محرکین کے نام اور اسما دیکھے جائیں تو ان میں سے ایک اعلیٰ نام، اونچا نام امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کا نظر آتا ہے۔ اس چاند نے 1857 کے اندر بریلی کے سرزمین پر جون کے مہینے میں وہ چاند طلوع ہوا اور اپنی روشنی بکھیرتا رہا اور اپنی ٹھنڈی روشنی سے زمانے کو مستفید کرتا رہا۔ اگرچہ دادا جان نے نام تو امام احمد رضا تجویز کیا، لیکن عشق مفتی نے بتایا کہ احمد رضا نہیں، تیرا نام عبد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی عبد مصطفیٰ بن کے جیے اور رب تعالیٰ نے غلامی مصطفیٰ کے اندر ہی موت عطا فرمائی۔
ابدمانہ غلام سید اعلیٰ حضرت اپنا نام نامی یہی بتلاتے تھے اور اسی نام سے اپنے آپ کو موسوم کرتے تھے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ آپ کا جو عشق کا تعلق تھا، جو محبت کا ناطہ تھا، جو پیار کا رشتہ تھا، وہ اس بات سے آیا ہوتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے، اور یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات زمانے کے اندر کس انداز میں تقسیم فرما رہے ہیں کہ آپ کے اپنے معمولات ہوں یا آپ قرآن و حدیث کی خدمت کر رہے ہوں یا فقہ و تصوف کی خدمت کر رہے ہوں، ہر جگہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کو بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگرچہ اردو کے اندر بہت سارے تراجم موجود ہیں اور بہت سارے صاحبان علم نے قرآن مجید کے تراجم کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ کنز الایمان کے کئی محاسن ہیں، لیکن آج ایک حسن سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اردو کے اندر تراجم کیے گئے ان تراجموں میں سے ایک ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا ہے کہ پورے قرآن مجید کا ترجمہ بھی مکمل ہو جاتا ہے اور عقیدہ عصمت انبیاء کا تحفظ بھی برقرار ہے. سبحان اللہ. یہ صرف سیدی امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے اس ترجمے کا اعزاز ہے کہ ترجمہ بھی فرمایا اور کس قدر رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے طفیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طفیل علمی جلال عطا فرمایا اور اس قدر علمی پختگی عطا فرمائی کہ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمہ اللہ نے عرض کی کہ حضور صاحبان علم قرآن مجید کے تراجم لکھتے ہیں، آپ کو بھی کلام الہی کا ترجمہ لکھنا چاہیے، یہ شرف حاصل ہونا چاہیے. تو فرمایا وقت میسر نہیں ہے، اس قدر فتاوے آتے ہیں، اس قدر سوالات کا جواب دینا ہوتا ہے کہ میں فتاوے کا جواب لکھوا رہا ہوتا ہوں اور 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ الگ الگ فتوے کی املا کروا رہا ہوتا ہوں. اس قدر مصروفیت کا معاملہ ہے اور ایسے میں کیسے ترجمہ لکھا جا سکتا ہے. پھر شفقت سے عرض کیا ہاں دوپہر کو میں قیلولہ کرتا ہوں، وہ قیلولہ کا وقت آپ کے کہنے پر چھوڑ سکتا ہوں، آپ تشریف لے آئیے اور میں قیلولہ کے مرحلے میں ترجمہ شریف لکھواؤں گا اور تم اسے لکھتے جانا. ایسے وقت کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت نے جو آرام کا وقت تھا وہ وقت چھوڑ کے بغیر تفاسیر کو دیکھے ہوئے، بغیر دیگر تراجم کو دیکھے ہوئے حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، جس ترجمے کا یہ اعزاز ہے کہ ہر لفظ اس کا، ہر حصہ اس کا، ہر جز اس کا، ایک ایک صفحہ اس کا عقیدہ عصمت انبیاء کا تحفظ کرتا رہا. دیکھیں یہ امام احمد رضا ہیں جو عربی کی خطا کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی انبیاء علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں کرتے، اور ایک آج ایسے ہیں جو امام احمد رضا کی پرچی لگا کے اندر چوڑے نگلتے امام تیمیہ کا بیچ رہے ہیں کہ وہ اردو میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف خطا کی نسبتیں کرتے ہیں. امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کو کس قدر شان رسالت کا خیال رکھتے ہیں. اگرچہ بظاہر الفاظ ایسے آ جائیں زم کا مفہوم ہے، کوئی اور ایسا مفہوم ہے، جب مفہوم بیان کرتے ہیں تو اس میں بارگاہ نبی کے آداب کا پاس رکھتے ہیں، اس میں عقیدہ عصمت انبیاء کا تحفظ کرتے ہیں. اور جتنے تراجم آپ دیکھ لیں ان تراجم میں سے یہ حسن صرف سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے ترجمے کے اندر آئے گا جس میں عقیدہ شفاعت مصطفیٰ کا خیال رکھا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علم و حکمت، علم و حکمت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، علم و حکمت، علم و حکمت، آستانہ علیہ بکھی شریف. معزز سامعین، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ وہ شخصیت ہے کہ صرف ترجمہ کرتے ہوئے نہیں، عشق مصطفیٰ کی خیرات کو
وہ فقہ کے مسائل کو بتلاتے ہوئے بھی بیان کرتے ہیں۔ ایسا فتویٰ آج تک نہ دیکھا، نہ ملاحظہ کیا، نہ نظر پڑی۔ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں افتاء گیا کہ اگر ایسا پانی جو تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے، کیا اس کے بعد اس کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے؟ چونکہ مائع مستعمل کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر قرات ہوتی ہے اور وضو نہیں کیا جا سکتا، تو آپ کی بارگاہ میں بھی یہ سوال چلا گیا۔ اب دیکھیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کو کس انداز میں بانٹ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو لکھے گئے تھے، ہر ایک کے لیے الگ لقب اور اس کی شان کے مطابق سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوبہ شریف کو جوبہ مبارکہ لکھا، آپ کے امامہ شریف کو امامہ مطہرہ لکھا، آپ کے تبرکات کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ جو فتوے کا جواب دے رہا ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر سرشار ہے اور کس قدر بارگاہ نبی کے آداب کو ملازہ رکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسا پانی اس سے تو ضرور وضو کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ کا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالہ سے آپ کا تعلق و ناطہ بھی اس سے واضح ہوتا ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو آپ اس انداز میں خوبصورت درس بھی دے رہے ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کو اس طریق سے بانٹ رہے ہیں۔ دیکھیں کہ قبر میں ہر ایک نے جانا ہے، موت ہر ایک پر آنی ہے، ٹھیک ہے، اور موت کی تیاری کرنا بھی ضروری ہے۔ قبر کی وحشت کے حوالہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورہ ملک کے حوالہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ ناجیۃ و منجیۃ، کہ یہ ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جو نجات دینے والی بھی ہے اور نجات دلانے والی بھی ہے۔ سورت کے فضائل بیان کرتے ہوئے سورہ ملک جو آدمی عشاء کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ رب العزت قبر کی تاریکی سے اسے محفوظ رکھتا ہے، قبر کی وحشتوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن سنیں سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کس انداز میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی بھی چراغ لے کے چلے۔ بتلا کیا رہے ہیں، سبق کیا دے رہے ہیں کہ اگر وحشت قبر سے محفوظ ہونا ہے، اگر تاریکی قبر سے نجات پانی ہے، تو اس سینے کے اندر کسی فاحشہ کی محبت کو نہ چھپاؤ، اس دل کے اندر کسی فاسق و فاجر کی محبت کو نہ داخل کرو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھو۔ اگر قبر کی تاریکی سے بچنا ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی بھی چراغ لے کے چلے۔ معزز سامعین، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نعت شریف بہت سارے لکھتے ہیں، لیکن امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کا یہ اعزاز ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نعت شریف لکھتا ہوں تو دو کمانوں کے سرے پر بیٹھ کے لکھتا ہوں۔ ایک کمان شان الوہیت کی ہے، دوسری کمان تنقید سے شان رسالت کی ہے، کہ کوئی لفظ ایسا بھی نہ بولا جائے جو شان الوہیت کے لائق ہے، اور کوئی ایسا لفظ بھی زبان سے نہ نکلے جس سے تنقید سے شان رسالت لازم آئے۔ یہ نعت شریف میں سمجھتا ہوں کہ نظم کی دنیا کے اندر سب سے مشکل صنف جو ہے وہ نعت شریف کی صنف ہے، اس لیے کہ اس کے اندر مدارج کا خیال رکھنا ہے، مقامات کا خیال رکھنا ہے، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے اس کو بڑے آسان انداز میں نبھایا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں آپ کے اشعار مبارک، آپ کا مجموعہ جو قصائد کا ہے ہدایت بخشش، اسے پڑھیں،
اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو کس انداز میں زمانے کے اندر تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف عاشق مصطفیٰ کو اس انداز میں وہ اس کی دلجوئی فرما رہے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے نظر آتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز افزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز افزوں کرے خدا، جس کو ہے آپ فرماتے ہیں اس حوالہ سے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ایسی چیز ہے کہ جسے مزید اللہ رب العزت بڑھاتا جائے اور اس کی دوا کی ضرورت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو ہے درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی، جس کو ہے درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، کہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لطف اٹھاتا ہے، تکالیف وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اسے اس عشق کی دوائی لینے کی ضرورت نہیں۔ ناز دوا اٹھائے کیوں، یعنی دوا لینے کی کوشش کیوں کرے، ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے، یہ تو ایسی محبت ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز افزوں کرے خدا، کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت سے بڑھاتا جائے، اس کے اندر اضافہ کرتا جائے، جس کو ہے درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، کہ جس کو درد کے اندر ہی لطف محسوس ہوتا ہے وہ ناز دوا کے لیے کیوں جائے، ناز نخرے اس کے کیوں اٹھائے ڈاکٹر کے اور پھر دوائی تلاش کیوں کرتا پھرے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے حوالہ سے اس انداز میں یہ سبق دے رہے ہیں کہ یہ معاملہ بڑھتا جائے، اس میں ترقی ہوتی جائے اور اس کے درد کے اندر ہی لطف اور مزہ موجود ہے۔ اسی لیے تو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ کتا مٹھڑی نت جان غلب سن مشتہ خوش وسطہ ملک عرب، کہ آپ اس کیفیت میں یہ اہل اللہ جو ہے لطف اٹھاتے ہیں کہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب صحبتیں اور مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس میں اہل اللہ کو مزہ آتا ہے، وہ لطف اٹھاتے ہیں اور اس لطف کا وہ اس قدر قدردان ہے کہ ناز دوا اٹھائے کیوں، کہ جس کو ہے درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک درس ہے، جو اس صدی کے اندر جتنے یہ درس دینے والے ہیں ان سب سے آگے نام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا ہے کہ آپ نے اس انداز میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کو بانٹا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوغات کو زمانے کے اندر تقسیم کیا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، جو کسی اور کو یہ دولت نصیب نہیں ہوئی، بلکہ کہتے ہیں کہ عشق اور محبت کا تعلق ایک تو جو محبوب ہو اس کی ذات کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اور اس سے ایک اوپر والا درجہ بیان کرتے ہیں کہ جو محبوب ہو اس کی ہر نسبت سے پیار ہوتا ہے، اور اس سے محبت میں ایک اور تیسرا درجہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو محبوب سے بغض رکھتا ہے، جو محبوب سے عداوت رکھتا ہے، اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کو کسی زاویے پر پرکھ لیں، کسی معیار پر دیکھ لیں، کسی ترازو پر دور لیں، زمانے میں نہ عشق رسول کا مدرس نظر آئے گا، نہ عشق رسول کا ایسا معلم نظر آئے گا، نہ زمانے میں کوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا داعی نظر آئے گا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی نسبت والی اشیاء، آپ کے تعلق والی اشیاء کے ساتھ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا انداز انوکھا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نظر میں کتنے اہل ایمان ہوئے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سیدی اعلیٰ حضرت تک، مگر جس محبت کا انداز سیدی اعلیٰ حضرت نے دیا شاید ہی کسی حصے میں آیا ہو۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ کس قدر پیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے اب
اب کعبے کا کعبہ ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا معاملہ ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، بات تو روزہ رسول کی عظمت و توقیر کی ہے، اور اس محبت کو سکھلانا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو کہ مدینہ النبی کے ساتھ تم نے کیا عقیدت رکھنی ہے، روزہ رسول کے ساتھ تمہارا تعلق کیا ہے، سمجھا رہے ہیں۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ ہے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا مقام ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نہیں، آپ کی ہر نسبت کے ساتھ پیار کا درس دیتے ہیں، آپ کے ہر تعلق کے ساتھ پیار کا درس دیتے ہیں۔ سلام تو لکھا سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے اندر، لیکن کس قدر نسبت کا خیال ہے کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ ایک طرف سیدی اعلیٰ حضرت ہیں جو ان کی بے لوث طینت پہ سلام کہتے ہیں، اور ایک طرف یہ بدبخت ہے جو کہتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمہ حرام سے بچایا۔ کیا یہ فکر رضا ہے؟ یا فکر رضا کے نام پر امام ابن تیمیہ کے افکار کو بیچا جا رہا ہے؟ کیا اس چورن جو امام ابن تیمیہ کا ہے اس پر نبشی جو ہے امام احمد رضا کی لگا دی گئی ہے؟ دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت ان نسیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہستیاں بے لوث ہیں، بے تماں ہیں، ان کے ہاں لالچ نہیں آ سکتا، اور وہ بدبخت کہتا ہے لقمہ حرام سے بچایا۔ سیدہ زہرا کے در کے فقیر لقمہ مشکوک کو نہیں دیکھتے تو کیسے لقمہ حرام کی طرف کو توجہ ہو؟ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، اس قدر سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت سکھلا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار سکھلا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کے عشق کا درس دے رہے ہیں کہ ایک مرحلہ کے اندر مدینہ النبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، پھر مرحلہ آیا کہ امام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اقدس چھوڑ کے آپ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی خدمت اسلام کے لیے بریلی شریف آنا پڑا۔ تو سنیں کس انداز میں مدینہ کی فرقت کو بیان کرتے ہیں، کس انداز سے مدینہ منورہ کے چھوڑنے کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں خراب حال کیا، خراب حال کیا، دل کو پرملال کیا، دل کو تکلیف زدہ کیا، کس کام سے؟ تمہارے کوچے سے رخصت کیا، نہال کیا، یعنی اپنے آپ کو تھکا مارا بنا لیا مدینہ النبی سے واپسی کے سبب سے۔ فرماتے ہیں خراب حال کیا، دل کو پرملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا، نہال کیا۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ النبی سے جانا کتنا مشکل امر ہے کہ حال سارا خراب ہو گیا جہاں کے آنے کے سبب، اور جہاں مدینہ النبی کو چھوڑنے کے سبب دل تکلیف زدہ ہے، تمہارے کوچے سے رخصت کیا، نہال کیا۔ تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ اس انداز میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کو زمانے میں بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ جو محبوب سے عداوت رکھے، جو محبوب سے دشمنی رکھے، اس سے بھی محب دشمنی رکھتا ہے، اس سے بھی محب عداوت رکھتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ اس جذبے کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کو کس طریق سے بانٹ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے۔
فرماتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا اسلوب ہے۔ آپ اس انداز میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کو بانٹ رہے ہیں کہ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، فرماتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی اور کیا مربت کیجیے۔ تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان بریلوی رحمہ اللہ عشق رسول جو سب سے اعلیٰ معیار کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ جو رسول اللہ سے اناد رکھے اس سے اناد رکھا کرو، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے اس کے ساتھ بغض رکھا کرو۔ یہ محبت کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے محبوب ہیں، تو اس محبوب ہونے کے سبب سے جو آپ کے عدو ہیں ان عدووں کے ساتھ بھی عداوت کا ناطہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں یہ کبریت احمد جس دولت کو سیدی اعلیٰ حضرت اور ہمارے اسلاف تقسیم فرماتے رہے، یہ کبریت احمد کتنا قیمتی ہے کہ ہر آدمی اس کی یہ خواہش ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میں جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤں، اللہ رب العزت میرے لیے آسانیاں رکھے، جنت کے اندر بلند مقامات کو رکھے۔ ایک حدیث مبارکہ اذکر کی اجازت چاہوں گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، متی الساعۃ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا قیامت کی اتنی تیاری کرنی ہے؟ تو عرض کرنے لگے دیکھیں نگاہ نبوت سے فیض پانے والے کس قدر اکثیر ہیں، عمل پہ ناز نہیں کرتے، اگرچہ روزے بھی رکھے، زکاتیں بھی دی، حج بھی ادا کرتے رہے اور شرف بھی حاصل کرتے رہے، مگر جواباً عرض کرتے ہیں اور تو کچھ نہیں مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میرے دل میں موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجزۂ جاں عنایت فرمایا، نبی نے مسرت عنایت فرمائی آج کے امتیوں کے لیے بھی، المرء مع من احب۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس کی محبت جس کے دل میں ہوگی اسی کے ساتھ قیامت کے دن آدمی موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہمارے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سما جائے، محبت رسول جگہ پا لے اور یہ مبارک محبت ہمارے پاس آ جائے تو اس محبت کا یہ نفع ہے کہ حشر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم لوگ اور یقیناً شاف معاشر کی نگاہ ہم پر بڑھے گی اور اللہ کے حضور ہماری شفاعت فرما دے گی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جناب آپ نے ذہن میں کوئی سوال موجود ہو موضوع کے متعلق کو سوال کر سکتے۔